الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لگا تکیا گناہوں کا بڑا دن رات سوتا ہوں لگا تکیا گناہوں کا بڑا دن رات سوتا ہوں مجھے اس خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین حضرات، مجھ بندہ ناچیز نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں مجھے اس آیت مبارکہ کا صحیح معنوں میں مفہوم بیان کرنے اور آپ سب کو سننے، پھر ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی چیز بنائی اس میں بڑی حکمت ہے. اللہ نے انبیاء کو بھیجا اس حکمت کے تحت. ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کر کے اپنی اپنی امت کو بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا. رب نے اپنے محبوب کا مقام بھی دنیا میں عیاں کیا، دنیا میں بتایا کہ اس میرے محبوب کی آمد دنیا میں کتنی باعث برکت ہے اور امت کے لیے کتنا بڑا فائدہ ہے. اسی طرح حضور کے غلام دنیا میں تشریف لائے، صحابہ کرام علیہم الرضوان.
قریب قریب تشریف لے آئیں. یہ جو جمعہ کے دن ہوتا ہے یہ بڑا برکت کا دن ہوتا ہے. قریب قریب پہلی صف میں تشریف لے آیا کریں. یہ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان اس دنیا میں تشریف لائے, حضور کے غلام بنے, ان سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. اور صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کر کے دنیا میں عیاں کیا, دنیا کو بتلایا کہ اگر کسی سے دنیا میں محبت کرنی ہے تو وہ محبوب خدا سے محبت کرنی ہے. اللہ کے حبیب سے محبت کر لو, دنیا اور آخرت میں کامیابی مل جائے گی. اسی طرح پھر تابعی, تبع تابعی, اولیاء کرام دنیا میں تشریف لائے. انہوں نے صحابہ کا طریقہ اپنا کر یہ دنیا میں باور کرایا کہ یہ دنیا فانی ہے, ختم ہو جانے والی ہے, لیکن کامیاب وہی ہو جائے گا جو صحابہ کے نقش قدم پر چلتا ہے. ماہ رجب المرجب کا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہو چکا ہے. 3 رجب کو اللہ کے برگزیدہ بندہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ, جو اس دنیا میں تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت کی, جن کا ذکر ہم دنیا میں سنتے ہیں, جنہوں نے اپنی جسمانی آنکھوں سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا, پر اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی اتنی پہچان نصیب فرمائی ان کو کہ کرن میں بیٹھ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک بتا رہے ہیں, چہرہ مبارک کے نقش بتا رہے ہیں. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے بڑے عاشق, اتنے بڑی محبت کرنے والے, ہر وقت آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مچلتے رہتے, عشق کی آگ میں جلتے رہتے. دل چاہتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جایا جائے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا جائے, لیکن مجبوری کیا آڑے آئی. والدہ زندہ ہیں, والدہ نابینا ہیں, معذور ہیں, ان کی خدمت بھی ضروری ہے, کیونکہ بعض مقامات پر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے جو جہاد میں جانے کے لیے تیار ہو, کثیر تعداد میں لوگ تیار ہو جاتے, اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے آیا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں, اور ان کی کیفیت کیا ہے. لوگ بتاتے کہ میرے والدین زندہ ہیں, کوئی کہتا میرا والد زندہ ہے, کوئی کہتا میری والدہ زندہ ہے, بیمار ہے. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت کا مقام کیا ہے. جو والدین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مقام کیا عطا فرماتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, دوستو بڑی توجہ کر بات, میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ایسے بنائے ہیں کہ بادشاہ بھی ان کو ملنے جائیں تو وہ ان سے ملاقات نہیں کرتے. ہیں سادہ لوگ, سادگی میں ہے, لیکن ان کا مقام کیا ہے, ان کی شان کیا ہے. جیسے ہم عام طور پر کہہ دیں کہ فقیر مانگنے والا, گدڑی میں لال, بکریوں کا چراوا, بکریاں چرانے والا, اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ بظاہر اس کی حالت ملنگ جیسی ہوتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے چند ایسے لوگوں کو ایسا مقام عطا کیا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ اگر ان کی بارگاہ میں بادشاہ چلے جائیں، امیر کبیر لوگ چلے جائیں، بڑے بڑے لوگ ان سے ملاقات کرنا چاہیں، وہ ملاقات نہیں کرتے۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں، کوئی پوچھنے جائیں تو وہ ملاقات نہیں ہوتی۔ لیکن مقام کیا ہے؟ جب ان کا اس دنیا سے وصال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرما دیتا ہے۔ جو فرشتے ان کے نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں، تو وہ مقام کیسے ملتا ہے؟ دوستو، وہ مقام ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے اور محبوب خدا کی اتباع کرنے سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ بس بات ختم ہو گئی۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ صرف رب کی عبادت کرنی ہے، رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، صرف رب کی عبادت۔ کس کی عبادت کرنی ہے؟ سب مل کر بولیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی۔ کس کی عبادت؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ وجاہت بھائی اس کی آواز صحیح کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اور آگے ارشاد فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، احسان کرنا ہے۔ کس طرح کا احسان؟ احسان یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم بچپن کے اندر چھوٹے تھے، نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، اور کسی کام کے نہیں تھے، بول بھی نہیں سکتے تھے، لیکن والدین ہماری خدمت میں ایسے لگے رہتے تھے، ایسی خدمت کرتے تھے، ہم بغیر بولے اگر رونے لگ جاتے تھے تو وہ ہماری نفس کو سمجھ کر ہماری ضروریات کو پورا کر دیتے تھے۔ ہم روتے تھے، ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کس وجہ سے رو رہے ہیں، یہ کس وجہ سے تکلیف میں ہیں۔ والدین ان کی نفس کو سمجھ کر، ان کی عادت کو سمجھ کر ان کا خیال رکھتے تھے۔ اگر وہ بیمار ہو جاتے، ہم اگر بیمار ہو جاتے تو وہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے، اچھی اچھی دوائیاں دلاتے، ہماری خدمت میں لگے رہتے۔ دوستو، انہوں نے ہماری خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، دھوم میں ڈالا، مزدوری کی، محنت کر کے ہمارا گھر کے اخراجات جو بھی تھے وہ ہم سب کے پورے کیے۔ لیکن آج وقت ایسا آیا جب وہ اس مقام پر پہنچے کہ بیمار ہیں، اور بیمار ہونے کے ناطے بڑھاپے کے اندر بھی ہیں، تو پھر ہمیں خدمت کا موقع ملا ہے۔ جب ہمیں خدمت کا موقع ملا ہے تو پھر ہم کہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم جاب پہ جائیں یا آپ کی خدمت کریں، ہم کیا کریں؟ لیکن دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا، فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر بڑھاپے کے اندر تمہارے نزدیک ایک یا دونوں، یعنی ماں یا باپ یا دونوں مل جائیں تو پھر ان کی خدمت کرنا، خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ اور خدمت کا عالم یہ ہے کہ اگر بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، علالت کی وجہ سے اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کام غلط ہو جائے تو بڑھاؤں ولا تنہرہما، تمہیں اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ تم انہیں اف تک بھی کہہ دو، اف تک بھی کہہ دو۔ اب دیکھیں والدین کے لیے کتنا بڑا حکم ہے۔ آج معاشرے کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم اپنے والدین کی کتنی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کو کتنی عزت دیتے ہیں۔ کیا ہمارے والدین ہمارے کام سے بڑھ کر ہیں؟ کیا ہمارے والدین ہماری اپنی اولاد سے بڑھ کر ہیں؟ کیا والدین کی خدمت ہم کرتے ہیں جس طرح کرنے کا حق ہے؟ یقین جانے معاشرے کے اندر ایسے ایسے معاملات بھی دیکھے گئے ہیں
کہ والدین چارپائی پر پڑے ہوئے ہیں، ان کو کھانا پینا دینا تو دور کی بات ہے، ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، اولاد کو پکار رہے ہوتے ہیں، دوستو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور ان کی دل کی تمنا یہ ہوتی ہے اے کاش میرا بیٹا آ کر مجھے باپ کہہ دے، ابا کہہ دے، اے ابا تو ٹھیک ہے، اتنے بول دے۔ باپ کی حسرت دل میں رہ جاتی ہے لیکن اولاد اس کے پاس نہیں بڑھتی، ماں کی حسرت دل میں رہ جاتی ہے، اولاد آ کر کہہ دے اماں تم کیسی ہو، تمہیں کچھ چاہیے۔ وہی ماں ہے جو 9 ماہ اس بچے کو لے کر اپنے شکم میں لے کر دھوپ میں بھی گھوم رہی ہوتی ہے، دھوپ میں بھی کام کر رہی ہوتی ہے، سردی بھی گزارتی ہے، گرمی بھی گزارتی ہے، لیکن آج وہی اولاد ہے کہ ماں کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی خدمت تو دور کی بات، ان کو ماں کہنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ یقین جانے ایک میرا دوست ہے، یہیں اورنگی ٹاؤن میں رہتا ہے، وہ چیف منسٹر کے گھر کی طرف اس کی جاب ہے، اعلیٰ عہدے پر ہے، وہ اتنا ترقی کر گیا اپنی جاب کے اندر، اپنے گھر کو بھول گیا۔ ایک ماں تھی اس کو بھی بھول گیا، ماں روزانہ کہتی اس کو بیٹا میرے پاس سے ہو کر چلے جایا کرو، میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ پیسہ نہیں مانگتی تھی، نہ کھانا پینا، کچھ بھی نہیں، بس اتنا کہتی تھی بیٹا رات کو تم دیر سے آتے ہو، جب جاؤ نا میرے طرف سے ہوتے ہوئے چلے جایا، صرف اتنی خواہش والدہ کی، لیکن وہ بیٹا توجہ نہیں دیتا تھا۔ اچانک اس کا انتقال ہو گیا، اس کی والدہ کا۔ اب موت کا تو پتہ نہیں ہے نا کس وقت آ جائے، نہ میری موت کا پتہ ہے نہ کسی دوسرے کا پتہ ہے، موت کا کوئی وقت تعین نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ تم کتنی دیر تک زندہ رہو گے، تمہیں اپنی زندگی کے معاملات میں کتنا بھروسہ ہے؟ اب کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں، اور جس کی دل میں آیا اس نے وہ بول دیا کہ میں 5 سال 10 سال 20 سال 50 سال زندہ رہوں گا، کسی نے کہا میں 2 سال زندہ رہوں گا۔ لیکن محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر قربان جاؤں، آپ دونوں جہاں کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے کل مختار بنا کر بھیجا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے تو امیدیں لگا لی ہیں کہ ہم 50 سال جئیں گے، 100 سال جئیں گے، 10 سال جئیں گے، لیکن میں محبوب خدا ہونے کے ناطے میں یہ بتاتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اپنی زندگی کا اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ میرا سانس جا رہا ہے یہ واپسی آئے گا یا نہیں آئے گا۔ محبوب خدا کا یہ قول ہے، محبوب خدا کا یہ فرمان ہے۔ دوستو زندگی کا جب بھروسہ نہیں ہے تو پھر کس بات کی امید ہے کہ میں بنگلہ بنا لوں، میں بینک بیلنس بنا لوں، میں امیر بن جاؤں؟ کس کے لیے امیر بنیں گے میرے بھائی؟ آپ سب کچھ جمع کر کے یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ گے، پیچھے تمہارے فاتحہ کہنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا، اور تم اتنے حرام حلال کی تمیز کو ختم کر کے دنیا کی دولت میں اتنا محو ہو چکے کہ اپنے والدین کو ٹائم دینے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، ماں باپ کہنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ وہ یقین جانے وہ جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا نا، وہ تھاڑے مار مار کے رو رہا تھا، کہہ رہا امام صاحب میری تو کچھ بھی نہیں رہا، میں تو بڑی غلط فہمی میں رہا، میں دھوکے میں رہا، میں دنیا کی دولت کو سب کچھ سمجھ بیٹھا، لیکن میری اصل کیا تھی؟ میری اصل میری ماں تھی، اب میری ماں نہیں ہے، میرے سامنے اندھیرا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے میرے دوستو، یہ بات کو جھنجھوڑنے کا مطلب یہی ہے اپنے والدین کی قدر کریں۔ خدا کی قسم اگر وہ والدین 4 پائی پہ بھی ہیں، آپ کے گھر میں موجود ہیں، آپ سے راضی ہیں، آپ سے راضی ہیں، بار بار کہہ رہا ہوں آپ سے راضی ہیں، تو پھر آپ کے لیے دنیا بھی جنت ہے، آخرت بھی جنت ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں، ماں باپ ناراض ہونے کے ناطے آپ دنیا کے امیر ترین بن جاؤ، بینک بیلنس والے بن جاؤ، بنگلے والے بن جاؤ، گاڑیوں والے بن جاؤ، نوکر چاکر آپ کے ہوں، اب دولت کے اندر کھیل رہے ہوں، یقین جانے جتنی زیادہ دولت ہوتی ہے پھر حساب بھی اتنا دینا پڑتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پرندے سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے تو بہت اچھا ہے۔ پرندے نے بھی پھر پوچھا وہ کس طرح میں اچھا ہوں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو آزاد ہے، تیرا حساب و کتاب نہیں ہوگا، میں امیر المومنین بھی ہوں، اللہ کے حبیب کا دوست بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بھی حساب لینا ہے۔ حساب کے معاملے میں یہ سوچ لیں
جتنی بھی دولت ہے اس کا حساب دینا ہوگا. ان معاملات کے اندر ہم نے جواب دہی ہے ہماری، یاد رکھ لیں. پھر جب حساب دینا ہے تو پھر ہم کنارہ کرنا چاہیے اس دولت سے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دولت انسان حلال کی کمائے اور پھر اس پر راضی رہے، رب کو مان جائے اور رب کو اپنا رب کہے، یہ نہیں جس طرح کہنے کا حق ہو، یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے مانتے، اور اذان کا وقت ہو، نماز کے لیے اعلان ہو تو نہیں آئیں گے، ایسا نہیں، بلکہ رب کو رب مانے جس طرح ماننے کا حق ہے، زبان سے نہ، دل کی گہرائیوں سے. پھر جب اذان ہو تو پھر تمہارا کسی کام میں دل نہ لگے، بس پھر تم دنیا کو کہتے ہوئے نظر آؤ کہ مجھے رب کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. تو پھر جب یہ عالم ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر اسے وہ مقام عطا کرے گا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دنیا میں لوگ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو بادشاہ ملنے جائیں وہ ملاقات نہیں کرتے، بادشاہ ملنے جائیں تو وہ ملاقات نہیں کرتے، لیکن جب ان کا دنیا سے وصال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرما دیتا. فرشتے اس کے کفن دفن میں شامل ہوتے ہیں، قبر کے اندر شامل ہوتے ہیں، تدفین کے اندر شامل ہوتے ہیں، اس کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں. وہ ایک مقام کس کو ملا؟ وہ مقام حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں. 15 سال اپنی والدہ کی خدمت میں لگے رہے، والدہ سے اجازت طلب کرتے رہے، اے میری ماں میں اپنے محبوب سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑا پیار کرتا ہوں، اللہ کے حبیب ہیں، مجھے ایک ملاقات کی اجازت دے دے، ایک دفعہ میں محبوب خدا کو اپنی جسم کی آنکھوں سے دیکھ کر آ جاؤں. بڑی طلب ہے، بڑی چاہت ہے، بڑی محبت ہے، میں نہیں رہ سکتا اس بات سے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہ کر سکوں. ماں سے اجازت طلب کرتے رہے، لیکن ماں ہر وقت یہی کہتی رہی، بیٹا تم چلے تو جاؤ، لیکن تم جب چلے جاؤ گے موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اگر میرا انتقال ہو گیا، میں دنیا سے چلی گئی تو پھر مجھے تو کوئی غسل دینے والا بھی نہیں ہے، دفن کرنے والا بھی نہیں ہے، دنیا والے تجھے مجنوں کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، مجھے تو پاگل کی ماں سمجھا جاتا ہے، تو میرا کیا ہوگا؟ تو اجازت نہ دی. جب 15 سال گزر گئے نا دوستو، تڑپ اور عشق کا عالم یہ تھا، جب عشق لگتا ہے نا پھر عشق پھر دنیا کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے، جسم کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے. لیکن حقیقی عشق ہونا چاہیے، باتوں والا عشق نہیں، دل کی گہرائیوں سے جو عشق کرتے ہیں نا پھر ان کو مقام بھی ملتا ہے. حضرت اویس کرنی جب والدہ کی خدمت کر رہے تھے، 15واں سال تھا، اب والدہ کا ایسے ہی ہاتھ بیٹے کے ہاتھ پر لگ گیا. اب والدہ کا جب ہاتھ لگا تو پتہ محسوس ایسے ہوا کہ بیٹے کے جسم کی کھال ختم ہو چکی ہے، گل چکی ہے اور جوان ہے. تو والدہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور والدہ کہنے لگی، اے اویس یہ کس چیز نے تمہیں اتنا کمزور کر دیا؟ کیوں کمزور ہو گئے ہو؟ کیا ماجرا ہے؟ کیا بات ہے؟ حضرت اویس کرنی جب اپنی والدہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں دوستو خود رونے لگ جاتے ہیں اور اپنی امی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اماں جان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا پیار کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، میرا دل تڑپتا رہتا ہے، میں چاہتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو جائے. تو ماں نے روتے ہوئے 8 پہر کی اجازت دی، بیٹا جاؤ اور پھر آ جاؤ، رکنا نہیں، جاؤ اور واپس آ جاؤ. تو حضرت اویس کرنی کو جب اجازت ملی آپ خوش ہوتے ہوئے جلدی جلدی وہاں سے نکلتے ہیں، کبھی سواری پر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی پیدل چلنے لگ جاتے ہیں. عشق ہے، محبت ہے، بس کسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر پہنچا جائے، محبوب خدا سے ملاقات کی جائے، ان کا دیدار کیا جائے. دوستو عشق کی آگ دل میں مچل رہی ہے اور اب تو عالم یہ ہے بہت زیادہ عشق ہو گیا ہے، اجازت مل گئی ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا ہے، بس دل مچل رہا ہے. آج ہمیں مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے، بلاوا آ جائے. ہمارا عالم کیا ہوتا ہے، جب صبح ہم نے نکلنا ہوتا ہے، صبح ہماری فلائٹ ہوتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم روضہ رسول پر جا رہے ہیں، کتنے خوش ہوتے ہیں.
اسی طرح اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ حضور علیہ السلام کا کچھ دیر میں دیدار ہونے والا ہے، جس کی طلب تھی وہ ملنے والا ہے، تو دوستو پھر اس کا عالم کیا ہوگا؟ بھاگتے دوڑتے حضور علیہ السلام کے در پر پہنچتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، چہرے کو جھکا لیتے ہیں، سر کو جھکا لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، دروازہ بجا کر اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے دروازے پر آنے والا؟ وہ کہتا ہے، میں بکریوں کو چراوا ہوں، بکریاں چرانے والا ہوں، کرن کا رہنے والا ہوں، اویس نام رکھتا ہوں، اویس کرنی گیا ہے۔ آواز آئی تو کہنے لگا، میں حضور علیہ السلام کا دیدار کرنے آیا ہوں، ان کا دیدار کرنے کے لیے کافی عرصے سے تڑپ رہا ہوں، میری ماں بیمار ہے، اس نے مجھے 8 پہر کی اجازت دی ہے، 4 پہر مجھے آنے میں لگ گئے ہیں، اب 4 پہر مجھے جانے میں لگیں گے، مجھے بہت جلدی ہے، حضور علیہ السلام کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان کے عشق میں مچلتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی، محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو 3 دن سے مدینے کے باہر تشریف لے گئے ہیں، مدینے میں موجود ہی نہیں ہے، بس ایک دھاڑ نکلی، آواز نکلی، تو جب دھاڑ اور آواز نکلتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان قریب آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا ہے؟ آپ رک جاؤ، آنے ہی والے ہوں گے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں آ ہی جائیں۔ تو ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ماں نے مجھے 8 پہر دیے تھے، ان کی اجازت سے میں یہاں آیا تھا، ماں کی نافرمانی نہ ہو جائے، اب میرا نصیب میرے ساتھ، مجھے نصیب نہیں ہوا حضور علیہ السلام کا دیدار، اب میں کیا کر سکتا ہوں، میں واپس جا رہا ہوں۔ اے صحابہ، اے حضور کے غلاموں جو تم سارا دن حضور کے ساتھ رہتے ہو، بس میرا ایک پیغام دے دینا، میری ایک عرضی پیش کر دینا کہ آپ کا غلام کرن سے آیا تھا، آپ کے دیدار کا متلاشی تھا، آپ کو چاہنے والا تھا، آپ کو سلام کہہ کر گیا ہے، آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے گیا ہے۔ دوستو جب یہ بات ہوئی، وہ روتے ہوئے حضرت ویسے کرنی واپس چلے جاتے ہیں، واپس پھر جب حضور علیہ السلام گھر پر تشریف لائے اور آتے ہی دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلتا ہے اور میرے کریم آقا علیہ السلام دروازے کے اندر قدم مبارک رکھتے ہیں، آگے تشریف نہیں لے کر جاتے۔ امہات المومنین کو مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، آج ہمارے در پر کون آیا تھا؟ آج اس در پر آنے والا کون تھا؟ امہات المومنین عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے حبیب، ایک شخص آیا تھا، کرن کا رہنے والا تھا، اویس نام رکھتا تھا اور آپ سے بڑی محبت کرتا تھا، آپ کے عشق میں مچلتا تھا، آپ کے سوا رہ نہیں سکتا تھا، اس کا عالم اتنا تھا کہ ہم دیکھ کر ہم حیران ہو گئے کہ اس کا عالم یہ تھا کہ آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور دل پہ تڑپ تھی، زبان پر ایک ہی کلمہ تھا کہ حضور علیہ السلام کا دیدار ہو جائے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، یہ اس موقع کی بات ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے چند لوگوں کو ایسا مقام عطا کیا ہے جنہیں بادشاہ ملنے جائیں وہ ملاقات نہیں کرتے، لیکن جب ان کا وصال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آسمان سے اتار دیتا ہے، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اس کے غسل کا انتظام ہوتا ہے، فرشتے انتظام کرتے ہیں، قبر میں فرشتے اتارتے ہیں۔ دوستو پھر اس بندے کو یہ مقام ملتا ہے۔ تو والدین کی خدمت بڑی خدمت ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے والدہ سے بات کی، آپ کے بھی بڑے حقوق ہیں، اللہ کے بھی بڑے حقوق ہیں، آپ کے بھی بڑے حقوق ہیں اور اللہ کے بھی بڑے حقوق ہیں، آپ مہربانی فرمائیں، کرم فرمائیں، آپ اپنے حقوق مجھے معاف کر دیں، میں اللہ کی عبادت کرنے میں لگ جاتا ہوں، اللہ کے حقوق کو پورا کرنے لگ جاتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ بات کی تو آپ کی والدہ نے کہا، جا بیٹا میں نے اپنے حقوق کو تمہیں معاف کر دی۔ ماں نرم دل ہوتی ہے، ماں اپنے بچے کی بات کو مان لیتی ہے۔ کئی عرصہ گزر گئے، بایزید بستامی گھر پر نہ آئے، بس اللہ کی عبادت کرتے رہے، جنگلوں میں چلے گئے، پہاڑوں پر چلے گئے، اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہے، لیکن دل بے تاب رہا، دل بے تاب رہا۔
پھر ایک دن ایسا ہوا گھر کے پاس سے گزرنا ہوا، سوچا کہ والدہ کو سلام کر لو، والدہ کی زیارت کر لو، بس دروازے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ رات کا وقت تھا، اب سوچا کہ والدہ ہو سکتی ہے سو رہی ہوں، میرے دروازہ بجانے سے ان کو تکلیف ہو، میں رات بھر انتظار کر لیتا ہوں والدہ کی اطاعت میں۔ اب رات بھر کھڑے رہے، تہجد کا وقت ہوا۔ بایزید بسطامی کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ تہجد کے وقت اٹھی اور اندر سے پانی گرنے کی آواز آئی، پتہ چلا کہ والدہ اب اٹھی ہوئی ہیں۔ تو وضو کر کے والدہ مصلی بچھاتی ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتی ہیں اور نماز پڑھ کے دعا کرتی ہیں، اے اللہ میں نے اپنے بیٹے کے حقوق معاف کر دیے ہیں، اے اللہ اپنے حقوق میں نرمی عطا فرما، اپنے حقوق میں نرمی عطا فرما، بایزید کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یقین جانے جب یہ دعا کر رہی ہیں، وہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کلمات کو سن رہے ہیں اور دروازے پر دستک دیتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے۔ ماں اپنے سینے سے لگا کر بایزید بسطامی کو کہتی ہے، بیٹا میں نے تمہیں اپنے حقوق معاف کر دیے تھے، اب اتنی شدت اتنی طرف سے مجھے مل رہا ہے، کیا بات ہے؟ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اماں جان میں نے پہاڑوں میں عبادت کی، میں نے جنگل میں عبادت کی، اللہ کے گھروں میں عبادتیں کی ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی بڑی کوششیں کی ہیں، لیکن مجھے خدا نہیں ملا۔ خدا کی قسم جب میں تیرے در پر آیا ہوں مجھے رب کی اطاعت بھی مل گئی، رب کا دیدار بھی مل گیا۔ تو دوستو، ماں باپ کی اطاعت میں رب کا دیدار ہے، ماں باپ کی اطاعت میں رب اور رب کے محبوب کی رضامندی ہے، خوشی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو صبح اٹھ کر اپنے والدین کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اتنی بڑی سعادت ہم محروم ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں جھگڑے اتنے ہیں، اتنی لڑائیاں ہیں، جہاں چلے جاؤ فساد، لڑائیاں، جھگڑے۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ ابھی یہ روڈ چل رہا ہے سامنے آپ کے، ہر بندہ جلدی میں جا رہا ہوگا۔ اب یہاں پر اگر کوئی تماش بین آ جائے، کوئی باندری نچانے والا آ جائے، وہاں لوگ جمع ہو جائیں، 15-20 لوگ کھڑے ہو جائیں، جو جلدی میں بھی جا رہا ہوگا وہ رک جائے گا، کہے گا یار دیکھ کے تو جاؤں، یہاں بندے جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے۔ لڑائی جھگڑے کے لیے ہمارے پاس ٹائم موجود ہے، بھلے ہمیں جتنی بھی جلدی ہے۔ اذان اگر مسجد میں ایک دفعہ ہو جائے نا، کوئی بھی نہیں سنتا، ہاں یار اذان ہو رہی ہے، ختم ہوگی بات، اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے اذان ہو رہی ہے، دل میں یہی بات ہے۔ اگر مؤذن صاحب 5 منٹ کے بعد پھر اذان دے دیں، ابے یار اس مؤذن کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیسا مؤذن ہے، 2 دفعہ اذان دے دی۔ لڑائی جھگڑے کے لیے یقین جانے لڑنے مرنے کے لیے آ جائیں گے ہم لوگ، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نماز کے لیے بلاوا دیا جائے تو چند لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں۔ تو اس امر کی ضرورت ہے، ہم اللہ کی عبادت کریں اور اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلیں، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے ان کے نقش قدم پر چلیں۔ یقین جانیں دنیا کے تمام معاملات میں آسانی ہو جائے گی، کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی، لیکن ہم دین کو چھوڑ کر سارے جہاں میں اپنی کامیابیاں ڈھونڈیں، کبھی نہیں ملنے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء اللہ کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔